نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہن اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب غفور الرحیم سے التجا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، فتح مکہ۔ نمبر 2، چاند کی تاریخ۔ فتح مکہ۔ آج ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحلہ وار بیان کر رہے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور کی آج بات کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا مسرت کا دور تھا، بڑا مسرت کا وقت تھا۔ 10 رمضان سن 8 ہجری تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے۔ صرف 8 سالوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اس مکہ شریف میں آپ نے نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ شریف میں اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ صلح حدیبیہ کے بعد تو یہ طے ہو گیا تھا کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہ ہوگی۔ یہ 2 سال بعد ہی صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوتا ہے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ تو یہ لڑائی کیسے ہو گئی؟ یہ جنگ کیسے ہوئی؟ اول تو اس میں لڑائی نہ ہو سکی، بلکہ جس کو آپ کہیں کہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کو مکے کی فتح نصیب ہوئی، لیکن یہ 2 سال بعد کیوں ہو گیا، اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ جو قبیلہ قریش کے لوگوں کے ساتھ اپنا معاہدہ کرنا چاہے وہ ان کے فریق بن جائیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے حلیف اور ساتھی بھی بن سکتے ہیں۔ اب اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا کہ اگر قبیلہ بنی بکر پر حملہ ہوگا تو وہ قریش پر حملہ تصور کیا جائے گا اور وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی مدینے والوں کے ساتھ قبیلہ بنو خزاعہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، مگر قریش کے لوگوں نے جو بنی بکر کے ساتھ تھے انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ 23 لوگ ان کے مار دیے گئے اور کعبے کے اندر بھی انہوں نے قتل سے دریغ نہیں کیا۔ تو بنو خزاعہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر آئے کہ حضور، ہم آپ کے حلیف ہیں، ساتھی ہیں، اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پر حملہ ہوا تو مسلمان ہماری مدد کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو یہ 3 آپشن دیے کہ پہلے جو بنو خزاعہ کے لوگ جو قتل کیے گئے ہیں ان کا خون بہا ادا کر دیا جائے۔ نمبر 2، قریش قبیلہ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں کیونکہ ان لوگوں نے یہ حملہ کیا تھا۔ نمبر 3، یہ کہ آپ اعلان کر دیں کہ اب صلح حدیبیہ ختم ہو چکا ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے پہل نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے آپشن دیا۔ جب یہاں کا نمائندہ مکہ شریف پہنچا اور جا کر یہ تینوں باتیں رکھی گئیں تو ان مغروروں نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ ہم نے صلح حدیبیہ ختم کر دیا ہے۔ یہ پیغام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد واپس آ گئے، مگر مکے والوں کو گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ یہ جیسے ہی پیغام جائے گا تو اب ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور اب مسلمان بھی کمزور نہیں رہے، اب بڑی طاقت کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ مکہ شریف کی حکمرانی ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے۔ اب بڑی چلاکی کے ساتھ کوشش کی گئی کہ ابو سفیان کو بھیجا جائے اور کسی طرح پھر صلح حدیبیہ کی تجدید ہو جائے اور یہ معاہدہ جاری ہو جائے۔ اور ابو سفیان مدینے پہنچتے ہیں۔ ان کی بیٹی جو ام المومنین بن چکی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان ان کا والد ہے، وہ اپنی بیٹی کے پہلے گھر گئے، بستر پر بیٹھنا چاہا، بیٹی نے بیٹھنے نہ دیا۔ باپ کہتا، بیٹا میں تمہارا والد ہوں، لیکن بیٹی نے کہا کہ تم نجس ہو، تم مشرک ہو، تم نبی پاک کے اس پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنے باپ کو بھی گھر سے نکال دیا۔ ام حبیبہ کا ایمان کیسا تھا؟ مجھے اور آپ کو پکار پکار کر یہ ایمان کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تعظیم و تقویر ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔
جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، ان کے فرامین اور ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ ہمارے سارے رشتے ہماری ساری زندگی کی نعمتیں ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہیں۔ بہرحال ابو سفیان نے اس زمانے میں کچھ چلاکی کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ لڑائی ٹل جائے، کسی طرح یہ معاملہ ٹل جائے، مگر مسلمانوں نے اب ارادہ کر لیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اور یاد رہے کہ ایک روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 12,000 کا لشکر تھا۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، سن 2 ہجری میں جب بدر کا معرکہ ہوتا ہے 313 مسلمان ہیں اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے۔ اب یہ صرف 5 سال کا فرق ہے۔ 5 سالوں میں 313 سے مسلمانوں کی تعداد 10,000 یا 12,000 لشکر تک پہنچ چکی ہے۔ یقیناً مرد گئے تھے تو کتنی خواتین بھی مدینہ منورہ میں موجود ہوں گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان 8 ہجری کو مسلمانوں کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ایک عجیب جاہ و جلال تھا، ایک عجیب سما تھا، ایک عجب روب تھا۔ بہرحال یہ لشکر اب روانہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، مگر مقام قدیر پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے سامنے اپنی سواری پر بیٹھ کر پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے سفر میں جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ موقوف کر دیا، اور پھر ہمیں بھی اجازت مل گئی کہ سفر کے اندر روزہ موقوف کیا جا سکتا ہے، مگر یاد رہے سفر کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک کے قریب پہنچے تو مر الزہران ایک علاقہ ہے، وہاں پہنچ کر جب لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا، کمال کی حکمت عملی اپنائی گئی تو 10,000 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ 10,000 اپنا چولہا علیحدہ جلائیں۔ 10,000 چولہے جلائے گئے کھانے پینے کے معاملات کے لیے، اور مکے والوں کو جب یہ معلوم کرنا تھا کہ لشکر کہاں تک پہنچا ہے تو کچھ جاسوس بھیجے گئے کہ جا کر معلوم کیا جائے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھا، اور یہ 3 افراد تھے جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر الزہران کے اس علاقے میں آئے تو حیران ہو گئے۔ اتنی لمبی میلوں تک آگ لگائی گئی کہ ان کے دلوں پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس کے ذریعے پیغام دینا تھا کہ اب وہ کمزور مسلمان نہیں آ رہے، اب وہ تھوڑی تعداد میں مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ دلوں پر خوف اور رعب تو طاری ہو چکا تھا۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابو سفیان اور باقی 2 افراد کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا، حضور میں نے ان کو امان دے دیا ہے اور یہ اسلام بھی قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان پہلے اسلام کے کس قدر بڑے دشمن رہے، آپ نے وہ واقعات سنے ہوں گے، مگر اب ابو سفیان، حالانکہ یاد رہے ابو سفیان وہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں سخت ایذائیں دیں، مدینے پر بار بار حملہ کیا، قبائل عرب پر اشتعال دلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بارہا سازشیں کی گئیں، یہودیوں اور تمام عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کی تمام تر کوششیں کیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اب ایسا دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیوں اے سفیان، ابھی بھی تمہیں یقین نہ آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان کہتے، کیوں نہیں، اور خدا ہوتا تو ہماری مدد کو آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کہتے، ہاں، اس میں تو ابھی بھی مجھ کو شک ہے، یعنی اس وقت بھی آپ کا جو یقین تھا تزلزل تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد وہ سچے مسلمان ہو گئے۔ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ بھی کی، غزوہ یرموک میں بھی جہاد کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے پہلے مسلمانوں کو ستایا تھا، تکلیف دی تھی، مگر بعد میں جب وہ ایمان لے آئے تو ان کے بارے میں کوئی ہم نازیبہ بات نہیں کر سکتے، بلکہ اب انہیں صحابہ کا درجہ مل چکا ہے۔ تو بہرحال اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر بہت ہی جاہ و جلال کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر دیکھ کر ابو سفیان حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ اے عباس، تمہارا جو بھتیجا ہے وہ تو بادشاہ ہو گیا ہے، اور حضرت عباس نے تاریخی جواب دے دیا کہ یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ بہرحال اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں، وہ سارے لوگ ہی سامنے تھے جنہوں نے بہت ستایا تھا، بہت تنگ کیا تھا، صحابہ کرام کو مارا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برساتے تھے، دل توڑا تھا، مگر سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، وہ ایمان افروز اعلان کر دیا گیا، وہ امن پسندانہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے دن جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی
امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، کوئی اعلان ایسا بھی کریں وہ بھی اپنے قبیلے میں منہ دکھانے کے قابل ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان اب مکے میں داخل ہوتا ہے اور چلا چلا کر لوگوں کو کہنے لگے کہ جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اے مکے کے لوگوں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نہیں لڑ سکیں گے۔ لوگوں نے بڑے تانے دیے، ان کی زوجہ نے ان کو بڑے تانے دیے کہ تم ایسی بزدلی کی باتیں کرتے ہو۔ مگر حضرت ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو جلدی میرے گھر میں آ جاؤ، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو اہل قریش کہنے لگے ابو سفیان تمہارے گھر میں کتنے لوگ داخل ہو سکیں گے؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو کعبے میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو ہتھیار رکھ دے اس کے لیے بھی امان ہے۔ کچھ کعبے میں چلے گئے، کچھ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر ہتھیار رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک عجب منظر ہے، اتنے بڑے لشکر کے ہوتے ہوئے آج یقینی فتح نظر آ رہی ہے۔ مکہ شریف جہاں ان ظالموں کا ڈیرا تھا، جہاں تکلیف کے ساتھ واپس لوٹایا تھا، مگر جب مکے میں داخلہ ہے تو عاجزی کے پیکر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سر عاجزی میں جھکا ہوا ہے، سورہ فتح کی تلاوت ہے اور سر پر سیاہ امامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہوا ہے۔ بہرحال اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، لوگوں نے دروازے بند کر لیے، کچھ لوگ ابو سفیان کے گھر داخل ہو گئے، گویا بغیر کسی بڑی لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ ہیں اور کلید بردار جو ہیں عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ذرا سوچے کیسا منظر ہوگا، کہاں طواف نہیں کرنے دیتے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر 2 سال پہلے احرام باندھ کے مسلمان آئے تھے، صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا تھا، اب طواف ہو رہا تھا، اب حجر اسود کو بوسہ بھی دیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حیرت انگیز مثال کیا ہے انقلاب زمانہ کی۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کا لقب بت شکن ہے، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ کعبے کے اندر 360 بت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا حقیقی جانشین ہونے کا حق ایسے ادا کیا کہ یادگار خلیل یعنی کعبہ مشرفہ کو بتوں سے پاک کیا، ان کی گندی علائشوں سے پاک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک برف سے نفیس چھڑی لے کر کھڑے ہو گئے، ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے گرانے لگے، ایک ایک کر کے بت گراتے گئے اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے گئے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبے کے اندر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب نکالے جائیں، سب نکالے گئے۔ یاد رہے ان بتوں میں ان ظالموں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، بہرحال وہ بھی باہر نکالے گئے۔ تمام بتوں سے جب کعبہ پاک ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت اسامہ بن زید بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، حضرت عثمان بن طلحہ بھی تھے۔ کعبہ مشرفہ کے اندر گئے، کعبہ مشرفہ کے تمام گوشوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی، 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی اور اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ کعبہ شریف سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کو دی اور فرمایا، لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھین لے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا۔ افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں مشرکین کا اور کفار کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس شہنشاہی خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا سے اقوام عالم سے خطبہ ارشاد فرمایا، جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک لائحہ عمل فرمایا، زندگی گزارنے کا ایک ایسا سلیقہ عطا فرمایا جو آج بھی بیان کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کے لیے ہے۔ اس خطبے کی جھلکیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں
تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ تھا: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ وہ شریف ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار فرما دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع پر نظر ڈالی۔ اس منظر کو ذہن میں لانے کی کوشش کیجیے کہ اب فاتح کی حیثیت سے ہیں اور سارے لوگ سامنے ہیں جنہوں نے ظلم و جفا کی وہ آندیاں چلائیں کہ آج بھی سنیں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھنے والے لوگ بھی وہاں تھے۔ حضرت حباب کی پیٹھ کو کوئلوں سے جلانے والے لوگ بھی وہاں تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے اور پتھروں کی بارش کرتے، اور وہ خون خوار بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے بھی کیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کرنے والے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو لہو لہان کرنے والے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ باش بھی تھے جو جو الزام تراشیوں اور گالیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے بھی تھے، باپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل سقط ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے، ان کی ناک کان آنکھ پھوڑنے والے، ان کے کلیجے کو نکال کر چبانے والے بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت حبیب حضرت زید کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹانے والے بھی وہاں موجود تھے۔ یہ سارے لوگ موجود تھے۔ 10,000 یا 12,000 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی موجود تھے۔ گم سم تھے وہ لوگ، یعنی آج یہ سارے مجرم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہماری خیر نہیں، آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور آج ہمارا وہ حشر ہوگا جو ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایسے ظلم کیے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا: بتاؤ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین کے حواس باختہ ہو گئے اور کانپ اٹھے، لیکن حبیبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور دیکھ کر امید و پیم کے لرزتے ہوئے یک زبان ہو کر بولے: امید تھی، ایک آرزو تھی۔ وہ کہتے: اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہو۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا دیدار کر رہی تھیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو اعلان کیا یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کچھ لوگ خوشی کے مارے رونے لگ گئے اور کچھ لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ اتنے بڑے مجرم کو بھی کوئی معاف کر سکتا ہے۔ تاریخ میں کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا کہ اتنے ظلم کرنے والوں کو علل اعلان معاف کر دیا جائے۔ مکی کی فضا ہی پلٹ گئی، عجیب انقلاب برپا ہو گیا۔ جہاں طریق تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، نعرہ تکبیر کی صداؤں سے مکہ گونجنے لگا اور بلند آواز سے کفاران مکہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معافی اور رحم کا اتنا اثر ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے معافی کا فائدہ۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 22 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے۔ انگریزی تاریخ 2 اپریل 2024 ہے۔ دیسی تاریخ 20 چیت اور منگل کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔